السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی دا ورلڈ ہسٹری یوٹیوب چینل۔ ہندوستان کے آسمان پر غلامی کے بادل گہرے ہو چکے تھے۔ انگریز اپنی چالاک سیاست، جدید ہتھیار اور ظالمانہ نظام کے ساتھ اس سرزمین پر قابض تھے۔ مسلمان جو کبھی مغل سلطنت کے بادشاہ تاجدار تھے، اب سب سے زیادہ محروم اور مظلوم طبقہ بن چکے تھے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کب اور کیسے وجود میں آیا، پاکستان کی آزادی کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان سے پاکستان کی تقسیم پر کن کن لوگوں کا اہم کردار ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان کے لیے کیا کام کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ مکمل آزاد پاکستان کی تاریخ کو سننے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر اس چینل دا ورلڈ ہسٹری پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بٹن پر پریس کریں تاکہ یہ انفارمیشن کا سلسلہ جاری رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے پہلا بڑا موقع تھی۔ ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن جب یہ جنگ ناکام ہوئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھا۔ ان کی نوکریاں چھین لی گئیں، زمینیں ضبط کر لی گئیں، تعلیمی ادارے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کبھی تعلیم اور شعور حاصل نہ کر سکیں۔ ایک مورخ نے لکھا، مسلمان اس وقت ایک سمندر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تھے جسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اندھیرے کے اس دور میں ایک چراغ روشن ہوا جس چراغ کا نام تھا سر سید احمد خان۔ انہوں نے کہا، تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر سکتا ہے۔ انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی بنا۔ یہ ادارہ محض ایک اسکول نہیں تھا بلکہ ایک فکری انقلاب بھی تھا۔ یہاں سے وہ نوجوان نکلے جنہوں نے آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی، اور جن میں یہ شعور پیدا ہو چکا تھا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ پیارے دوستو، سن 1906 ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کے محل میں ہندوستان کے مسلم رہنما جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم لیگ۔ اس جماعت کا مقصد تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ، مذہبی آزادی کا دفاع اور ہندوستان کے سیاسی مستقبل میں مسلمانوں کی آواز کو مضبوط بنانا۔ سن 1930 میں اعلیٰ عباد کا تاریخی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کے الفاظ آج بھی دلوں میں گونجتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد اور سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک خود مختار مسلم ریاست بنائی جائے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت بھی تھی۔ اقبال نے خبردار کیا کہ اگر مسلمانوں کو ایک الگ وطن نہ ملا تو ان کی تہذیب، زبان اور دین سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن ان سب کے لیے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ جس کے بعد انٹری ہوئی محمد علی جناح کی، جو ایک وقت میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے۔ کانگریس میں ہندو رہنماؤں کی سیاست کو قریب سے دیکھ چکے تھے، جس کے بعد 1937 کے صوبائی انتخابات کے بعد کانگریس کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس نے جناح کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایک علیحدہ وطن ہی مسلمانوں کا واحد حل ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کو ایک مردہ سیاسی جماعت سے ایک مضبوط، منظم اور عوامی طاقت میں بدل دیا۔ ایک گاؤں کے بزرگ نے بعد میں کہا، ہمیں لگا جیسے ایک اندھیرے کمرے میں کوئی چراغ جلا دیا گیا ہو۔ پیارے دوستو، 23 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک میں لاکھوں مسلمان جمع ہوئے، جو اب اس وقت علامہ اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کی تاریخ، مذہب، زبان اور تہذیب سب کچھ مختلف ہے۔ اس اجلاس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جو آگے چل کر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ پاکستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان تھا۔
ناظرین گرام، 1940 سے 1947 تک ہر گلی ہر بستی میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ طلبہ، مزدور، کسان، خواتین سب اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ایک خاتون کارکن کا یہ کہنا تھا، ہم گھروں کے زیورات بیچ کر مسلم لیگ کے فنڈ میں دیتے تھے کیونکہ یہ آزادی کا سودا تھا۔ جس کے بعد 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ صرف ایک الیکشن نہیں بلکہ ریفرینڈم تھا کہ مسلمان پاکستان چاہتے ہیں۔ کانگریس کو یہ حقیقت ماننی پڑی کہ مسلمانوں کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے، جس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن یہ آزادی خون کی ندیاں بہا کر ملی۔ لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ٹرینوں میں صرف لاشیں آتی تھیں، گاؤں جلا دیے گئے، خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں اور بچے یتیم ہو گئے۔ ایک عینی شاہد نے کہا، میں نے اپنی ماں کو آخری بار اس وقت دیکھا جب وہ ہمارے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی اور پھر ہم قافلے میں چل پڑے، اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آئی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی اور سب سے بڑی قربانی بھی۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک امانت ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ قربانیوں کی امانت ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلیں اور اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے اور عظیم ملک پاکستان کی داستان ہے اور جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔